کی چاندی عارضی، ڈالر کی دوبارہ اونچی اڑان، ملک میں امپورٹڈ ادویہ کا بحران برقرار۔ امراض قلب کے قومی ادارے NICVD کو خلاف قانون انتظامی سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر نے کرپشن کی نرسری بنا دیا۔ محکمہ صحت سندھ میں کرپشن کی بادشاہت کے اثرات، چھوٹے ملازمین چور بن گئے۔ ضلع کورنگی کراچی میں منشیات بحالی، ہسپتال کی نو تعمیر شدہ عمارت سے کروڑوں روپے کے کھڑکی دروازوں کی چوری۔ JDC کے ظفر عباس نے قومی وسائل پر ڈکیتی کی واردات کو بے نقاب کر دیا۔ ان تمام خبروں پر سیر حاصل تبصرہ اور خصوصی رپورٹ آگے چل کر سراج الدین امجدی سے۔ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے تربیتی پروگرام کا آغاز۔ وفاقی سیکرٹری صحت افتخار شلوانی کی گلوبل فنڈ کے مینیجر سے ملاقات۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے خلاف قانون اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے خلاف DG ہیلتھ کی صوبائی تحقیقاتی کمیٹی کی تحقیقات کے دوران اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی اسامیوں پر کام کرنے والوں کی کھیپ میں مارچری اٹینڈنٹ، BCG ٹیکنیشین، ویکسینیٹر سمیت اکاؤنٹ کے شعبے میں ایک ایسا ملازم بھی پایا گیا جس کی مدت ملازمت اور عمر کے دورانیے کو جانچا گیا تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ کیا یہ امیدوار پیدا ہوتے ہی محکمہ صحت میں بھرتی ہو گیا تھا۔ کوشش کے باوجود کمیٹی کے ذرائع نے مذکورہ کیس کی مزید معلومات دینے سے معذرت کر لی، جبکہ محکمہ صحت پر وہاب اللہ یوسفانی کی محکمہ جاتی تحقیقات کی رپورٹ کی خبر کے لیے میڈیا کے مختلف ذرائع کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ وفاقی سیکرٹری صحت افتخار علی شلوانی کی گرانٹ مینجمنٹ ڈویژن کے سربراہ مارک ایڈنگٹن اور اعزازکن گویریا، پورٹ فولیو مینیجر گلوبل فنڈ جنیوا سے ملاقات کی۔ سیکرٹری صحت افتخار علی شلوانی نے کہا کہ 284 ملین امریکی ڈالر کی گرانٹ میں توسیع کے لیے گلوبل فنڈ کے تعاون کے کردار کو سراہتے ہیں۔ گلوبل فنڈ کی پاکستان سے دیرینہ شراکت داری ہے۔ حکومت عوام کی صحت کی نگہبان ہے۔ تمام امدادی رقم کو مفید طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ناظرین کرام، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کو ختم کرنے کے دعوے کے ساتھ آنے والی PDM کی مخلوط موجودہ حکومت نے اپنی 14-15 ماہ کی حکمرانی کے دوران میں پاکستان کو تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ سخت شرائط کے MIF کے عارضی سودی قرضے پر ان عوام دشمن حکمرانوں نے جس خوشی کا اظہار کر کے خود کو عوام کا مسیحا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، پاکستانی روپے کی چاندی عارضی ثابت ہوئی اور ڈالر کی دوبارہ اونچی اڑان نے اسحاق ڈالر کی بھڑک کو دھڑک سے گرا دیا ہے۔ ملک کے کھاتے پیتے لوگ اپنی ضروریات کو کم سے کم کرنے میں اور عام آدمی 2 وقت کی روٹی سے محروم ہوتا جا رہا ہے، لیکن حکمرانوں کی شاہانہ عیاشیوں میں کمی ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ امپورٹڈ ادویہ کا بحران بدستور برقرار ہے۔ لازمی ادویہ نایاب اور ملکی فارما انڈسٹری بدترین بحران کا شکار ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر موجودہ حکمرانوں کی حکمرانی کا دورانیہ آئینی مدت کے ساتھ ختم نہ کیا گیا تو پاکستان میں لوگ بھوک اور ادویہ کی عدم دستیابی سے جان کی بازی ہارنے لگیں گے۔ جی ناظرین کرام، قومی ادارہ امراض قلب کو سائنس سرکار کی مہربانی سے خلاف قانون انتظامی سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر کی ذاتی جاگیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو قومی خزانے کی 20 ارب روپے کی لوٹ مار کا معاملہ قومی اسمبلی میں تاحال چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تک نہ پہنچ سکا ہے اور نہ ہی قومی احتساب بیورو نیب کے نئے انتظامی سربراہ، جو اس وقت سیاسی مخالفین سے نبرد آزما ہونے کی بنا پر ان غریب مریضوں کی داد رسی
کی طرف نہیں آ پا رہے ہیں۔ لہذا NICVD کے اندراجہ نے مسیحائی کے اس قومی ادارے کو اپنی کرپشن کی نرسری میں تبدیل کر دیا ہے، جس کی معمولی سی جھلک ان کا نور نظر گریڈ 16 کا اسٹور کیپر افتخار سولنگی ہے، جو منظور نظر کمپنیوں کو دواؤں کے آرڈر دے کر خود سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی میں ذاتی بنگلے میں رہتے ہیں اور سال میں کئی بار اکیلے اور فیملی کے ہمراہ سیر سپاٹے کے لیے الگ جاتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ندیم قمر نے اپنے ذاتی چمراسی رشید عالمانی کو بھی گریڈ 16 سے نواز دیا ہے۔ یہ حال ہے ہمارے ملک میں کہ قانون شکنوں کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آ رہا ہے، اور دعویٰ حکومت کا یہ ہے کہ وہ قانون کے مطابق تمام اقدامات کر رہی ہے۔ وہاں 2 دن سے توڑ پھوڑ جاری ہے اور سامان چوری ہونے کی اطلاع ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے 15 کو اطلاع دی، ہم وہاں سے بھاگے، ہم یہاں کورنگی ابھی پہنچے ہیں، تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں چوری کس طرح کی گئی ہے۔ ویڈیو ساری کھڑکیاں، یہ بچ گیا، ٹرک میں سامان نہیں تھا تو نہیں آ سکا، ساری کھڑکیاں، اس کی چوکھٹیں، یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں کس طرح سے کوئی بلڈنگ توڑی گئی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بالکل نئی بلڈنگ تھی، بالکل نئی۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، سارا یہ وائرنگ کا سامان سب نکال کے لے کر توڑ کے، یہ سارا نکال کے رکھا ہوا ہے جو ٹرک میں لے کے جانا ہے ان کو۔ یہ دیکھیں ساری چیزیں، یہ دیکھیں مشینیں کیا کیا استعمال ہو رہی ہیں یہاں، ہتھوڑی، چھینی، یہ کٹر، یہ گلینڈر ہے جس کا محلے والوں نے مجھے بتایا کہ گلینڈر سے چوری ہو رہی ہے یہاں پر ساری۔ اس کے اندر لوہے کی گرلیں لگی ہوئی تھی، چوکھٹیں لگی ہوئی تھیں، سب شیشے سارے نکال لیے۔ یہ دیکھیں یہاں شیشے کے دروازے تھے، چوکھٹیں تھیں، یہ نکال لی۔ یہ دیکھیں آئے میں اور دکھاؤں، سب دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ سارے لائنیں نکال لی ہیں، یہ سیڑھی کا سب دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح برباد کر کے، یہ دیکھیں پورا سب برباد کر دیا ساری چیزیں۔ یہ دیکھیں لائنیں کس طرح نکالی ہیں، یہ دیکھیں۔ آپ ان سے رابطہ کر لیں، گورنمنٹ والے ان کو سب کا پتہ ہے، کہہ رہے سارے DHO کے امپلائی ہیں، یہ سب کو جانتے ہیں، DHO کو رنگی ہے۔ اب پکڑنا آپ کی ذمہ داری ہے، سامان ان سے ریکور کرنا ہے، اس کو دوبارہ لگانے میں جو ان سے چوری کی چیزیں برآمد کی جائیں گی، ابھی ٹرک پہنچا نہیں ہے، کہہ رہے ہیں 10 منٹ ہوئے نکلے ہوئے، ان کو پکڑنا، ان سے سامان برآمد کروا کے لگوانے میں ہمارے لاکھوں کروڑوں روپے لگ جائیں گے۔ ہم جو بھی چیز بناتے ہیں فری بناتے ہیں۔ یہ بھی کراچی میں چونکہ نشے کے عادی افراد کا کوئی سینٹر ہی نہیں تھا، اس لیے ہم 1000 لوگوں کو علاج کرنے کا سینٹر بنا رہے تھے، اس لیے یہ بلڈنگ لی تھی۔ عید کے دن میں کارروائی ہو گئی۔ ناظرین کرام، عید کے تیسرے روز کورنگی کراچی میں حکومت سندھ کی جانب سے نو تعمیر شدہ ہسپتال کی عمارت JDC کو دی جانے والی، اس میں کروڑوں روپے مالیت کے لوہے کے دروازے، گرل اور ایلومینیم کے کھڑکی دروازے چوری کرنے کا سنگین واقعہ سامنے آیا ہے، جس کی تفصیلی ویڈیو JDC کے ظفر عباس نے سوشل میڈیا پر وائرل بھی کی ہے، اور آپ نے اس کی کچھ جھلکیاں ہماری اسکرین پر بھی دیکھی ہیں۔ ظفر عباس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس چوری کی کھلی واردات میں کوئی جرائم پیشہ چور شامل نہیں، بلکہ ضلع کورنگی ضلعی صحت دفتر کے سرکاری ملازمین شامل ہیں۔ ظفر عباس نے یہ بھی بتایا کہ حکومت سندھ نے انہیں یہ عمارت منشیات میں مبتلا لوگوں کی بحالی کے علاج معالجے کے لیے دی ہے۔ ناظرین کرام، یہ محکمے سے سندھ میں قانون کی حکمرانی کے بجائے کرپشن کی بادشاہت کا وہ شاخسانہ ہے جس کا تسلسل 15 سال سے جاری اور تاحال ساری ہے، جس کی تفصیل کسی اور وقت پر۔ تاہم جب آپ سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس سینئر اسامیوں پر جونیئر افسروں کو میرٹ کے بجائے چمک کے ذریعے اعلیٰ منصب عطا کریں گے تو اس کے نتائج یہی ہوں گے جو آپ نے ابھی اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔